ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا تو حکومتیں یہ ذمہ داری نبھاتی رہتی ہیں اور لوگوں کو ریلیف مہیا کرتی ہیں وہ جیسے بھی ہو. اور پرویز الہی صاحب ہمارے سیاسی مخالف ہیں، مگر سیاسی مخالف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اچھے کام کی تعریف نہ کی جائے. چودھری پرویز الہی صاحب نے 1122 ریسکیو سروسز کا آغاز کیا پنجاب کے اندر. جب ہماری حکومت آئی تو وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور 1122 ریسکیو سروسز کو نہ صرف پنجاب کے اندر مزید بڑھایا جائے گا، اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو وسیع کیا جائے گا، بلکہ دیگر صوبوں میں بھی 1122 کی ٹریننگز کروائی جائیں گی. تو مجھے یاد ہے کہ 1122 کی ٹریننگز کروائی گئی خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، اور یہ انیشیٹو پورے ملک میں پھر پھیلا. ایمرجنسی ریسکیو سروسز کا یہ نیٹ ورک جو پرویز الہی صاحب نے شروع کیا اور شہباز شریف صاحب اس کو آگے لے کے چلے اور اس کا پھیلاؤ پورے ملک میں کیا. جو گزشتہ روز سوات میں دریائے سوات کے اوپر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ اس پہ پوری قوم دکھی ہے، پوری قوم رنجیدہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی دکھ کا اظہار کیا، مگر جو صوبائی حکومت نے ابھی ڈی سی معطل کیا ہے سوات کا، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا، میں خیمے نہیں دے سکتا. تو یہ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں؟ جس طرح کووڈ میں ورک فرام ہوم چل رہا تھا، یہ جو ورک فرام اڈیالہ چل رہا ہے اور روز لیڈر کو صفائی دینا، لیڈر سے احکامات لینا، تو یہ تو عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا. عوام نے مینڈیٹ آپ کو عوامی خدمت کا دیا تھا. اور 2025 میں جب جدید ترین دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایکوپمنٹ ہے، اور یہ سوات کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ سیاح آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، مگر 12 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے انفراسٹرکچر اتنا برا کر دیا ہے، وہ اتنی زبوں حالی کا شکار ہے کہ زمینی علاقے سے چند 100 فٹ کے فاصلے پہ دریا کے اوپر ایک جزیرہ نما جو پتھر ہیں اس کے اوپر سے لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا، اور وہ رسیاں باندھ کے اور مختلف پرزے جوڑ کے ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کے تحت ایک کشتی بنا کے بہت سارے گھنٹے گزرنے کے بعد ریسکیو کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی. وہ جو خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جو عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے تھے بطور بانی چیئرمین پی ٹی آئی، جو کہ ان کا حق نہیں تھا، اور وزیر اعلیٰ بھی اس ہیلی کاپٹر پہ پورے صوبے میں پھرتے ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ جب بیچارے ٹورسٹ خواتین بچوں سمیت چیخو پکار کرتے رہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے دہائیاں دیتے رہے، مگر اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود ان کی مدد کو کوئی نہ آ سکا. آپ ڈی سی کو معطل کریں یا آپ اے سی کو معطل کریں یا آپ پورے نظام کو معطل کریں، جب آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آتے ہیں اور بندوقیں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ تو بڑی گلیلیں چلاتے ہیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے 4 رینجرز کے افراد کو شہید کر دینا، پولیس والوں کے سر پھاڑ دینا، بیریئر توڑ دینا، حملہ آور ہو جانا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا. یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ تو تب تھا کہ تحریک انصاف کی 12 سال کی حکومت میں ایسا ریسکیو کا نظام ہوتا، اور اس ٹورسٹ سپاٹ پہ جو گنجان آباد سپاٹ ہے جہاں پر سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے،
اور ہر گرمیوں کے سیزن میں پتا ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹ ہوں گے. تو جو حکومتیں ہوتی, مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب میں ایمرجنسی سروسز کی ایمبولینسز, ریسکیو ایکوپمنٹ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں مری میں پلیس کراتے تھے اور ٹریفک کا ایک نظام وضع کرتے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ اب بھی کر رہی ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں, جہاز ہیں ریسکیو کے. تو یہ کیسا نظام ہے 12 سال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ٹورسٹ کی موت نہیں ہوئی, یہ تحریک انصاف کے نظام کی موت ہوئی ہے کہ وہ بیچارے اپنی زندگی کے لیے دہائیاں دیتے رہے مگر 8 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی ان کی ریسکیو کو نہ آیا, اور پورے ملک کی ٹی وی سکرینز دکھاتی رہیں کہ وہ کس طرح بلک کے اپنی زندگی بچانے کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے. تو 12 سال میں آپ ریسکیو سروسز نہیں بنا سکے, آپ ایکوپمنٹ نہیں لے سکے. چلیں آپ نہیں لے سکے, آپ کی نااہلی ہے, آپ نااہل ترین حکومت ہے خیبر پختونخوا کی. آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ اپنا منہ بند رکھتے. اتنا تو بے حسی کا عالم ہے کہ 9 سے 12 لاشیں دریا سے نکالی جا رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ خیمے دینا, میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں, میں خیمے دوں, یہ میرا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں آج کلیئرلی بتا دیں. لوگوں کی زندگیاں بچانا آپ کا کام نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر آپ کا کام نہیں ہے, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے, اچھی یونیورسٹیاں کالج بنانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے اسلام آباد پہ حملہ کرنا, رینجرز والوں کو مارنا, پولیس والوں کو مارنا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, اس کے بعد گالم گلوچ کرنا, لوگوں کی عزتیں تار تار کرنا, اچھالنا. یہ آپ کا کام ہے کیونکہ آپ ورک فرام اڈیالہ کرتے ہیں, وہاں سے جو احکامات آتے ہیں بجا لاتے ہیں, مگر خیمے دینا آپ کا کام نہیں ہے, لوگوں کو ریسکیو کرنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ آپ اپنا منہ بند ہی رکھتے, آپ خاموش رہتے, آپ کہتے کہ جی میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, مگر آپ نے اتنی بے حسی سے کام لیا کہ جی خیمے دینا میرا کام نہیں, میں کیوں ریسکیو کروں لوگوں کو, میرا کام نہیں. تو پھر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے جو صوبوں میں بنی ہیں, ایسی آفات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ بند کر دیں. آپ بند کر دیں, کہہ دیں کہ جی یہ جو بجٹ ملتا ہے, اور یہ دیکھیے خیبر پختونخوا کی عوام کی جیب سے یہ ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے جس سے پی ڈی ایم اے میں کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے ہر سال. تو آپ کہہ دیں کہ ہم یہ آئندہ خیبر پختونخوا کی عوام سے یہ ٹیکس نہیں لیں گے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اور ایمرجنسی ریلیف سروسز کی مد میں ہم لیتے ہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگر خیمے دینا آپ کا کام نہیں ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنا آپ کا کام نہیں, تو یہ ٹیکس مت لیں, یہ ٹیکس ختم کر دیں یک طرفہ طور پہ. اور دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ اور پاک فوج ہمیشہ ایسے ریسکیو آپریشنز میں شریک رہتی ہے, اور پاک فوج ہر آفت کے اندر, آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ این ڈی ایم اے کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, اور جہاں یہ ذمہ داری صوبوں کی ہے وہاں پہ باوجود اس بات کے کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, بٹ پرائم منسٹر صاحب نے پھر بھی این ڈی ایم اے کو مکمل ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں این ڈی ایم اے بھرپور معاونت کرے گی, اور این ڈی ایم اے ہمیشہ الرٹ رہتی ہے. بٹ یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اڈیالہ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں اور اپنے صوبے میں کم ٹائم گزارتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے. تو پھر پی ڈی ایم اے کا بجٹ کیوں منظور کروایا, کروڑوں روپے کیوں لیے خیبر پختونخوا کی عوام سے, اور ڈی سی کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ڈی سی کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ کی جو کرپشن کے قصے ہیں, ابھی جو کوہستان والا سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا جس کا نیب نے نوٹس لیا ہوا ہے, یا آپ نے ابھی جو 50 کروڑ روپیہ غریب عوام کا اپنے سوابدیدی فنڈ میں ڈالا ہے, وہ ہمیں پتہ کس لیے استعمال ہوگا. علی امین گڈا پور اور خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی, اور یہ صرف اس کا قصور نہیں ہے, یہ 12 سال کی حکومت, ایک دہائی سے اوپر کی حکومت جو دعوے بڑے بڑے کرتی تھی, بٹ آپ آج کمپیئر کر لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں آلریڈی کر لیا ہوا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پورے پنجاب کے ضلعوں کے اندر. آپ اس حادثے کے بعد کہہ رہے ہیں, اور ان کو آئے ابھی 1.25 سال ہوا ہے, اور شہباز شریف کے پیچھے جو 12 سال تھے اس میں پنجاب ایک مثالی صوبہ بنا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, اس میں تو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلتی تھی اور مریم صاحبہ نے بھی کر دی. تو مجھے یہ بتائیں
کہ آپ کہہ رہے ہیں اب ہم اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے اور دریائی علاقے میں جو ہوٹل بنے ہیں، جو عمارات تعمیر ہوئی ہیں، ہوٹل بنے ہیں، ریسٹورانٹس بنے ہیں، ہم اب ختم کریں گے. کیا یہ جانے چلی جائیں تو اس کے بعد کے فیصلے ہوتے ہیں، یا جو ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو لیڈرشپ دور اندیش ہوتی ہے وہ یہ فیصلے کسی حادثے سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے کرتی ہے؟ مگر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کریں گے. پہلے آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ کہہ دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خیمے دینا میرا کام نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ اینٹی انکروچمنٹ کرنا بھی میرا کام نہیں ہے. جنہوں نے اینٹی انکروچمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، مگر ہم مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں کہ اب اینٹی انکروچمنٹ کریں گے جب لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اور یہ اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ایسی صوبائی حکومت جو دعوے بڑے بڑے کرتی تھی، آج جب عملی طور پہ کچھ کرنے کی باری آئی تو ان کا پورا نظام فیل ہو گیا. پوری ایڈمنسٹریشن، چیف سیکرٹری سمیت وہ سوات کے اندر موجود ہے، مگر آپ 1 درجن لوگوں کو ریسکیو کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں. تو یہ ورک فرام اڈیالہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا کہ ملاقات ہو رہی ہے، اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، احکامات لے رہے ہیں، کہ جب ملک کے خلاف ٹویٹس کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ کی جماعت ہوتی ہے، جب لوگوں کو کہنا ہو کہ ریمیٹنسز مت بھیجو سب سے پہلے آپ کی جماعت ہوتی ہے، IMF کو خط لکھنا ہو سب سے پہلے آپ کی جماعت ہوتی ہے. کاش آپ نمبر 1 آتے لا اینڈ آرڈر میں، ہم آج آپ کو میڈل دیتے، تعریف کرتے کہ بھئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر دیا. کاش آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نمبر 1 آتے اور ایمرجنسی سروسز اور ریلیف کے چکر میں آپ اپنا پورا ایک نظام وضع کرتے تو ہم آپ کو کہتے جی کمال کر دیا. کاش آپ ہیلتھ ایجوکیشن میں نمبر 1 آتے، مگر آپ کو تو ہیلتھ ایجوکیشن کی سپیلنگ بھی نہیں پتا، تو آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن کو ٹھیک کیا کرنا ہے صوبے کے اندر؟ آپ اپنے پورے نظام کو معطل کریں، ایک ڈی سی کے معطل کرنے سے کیا ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات ہمیشہ حق سچ پہ کرنی چاہیے. جہاں میں نے پرویز الہی صاحب کی تعریف کی، ان کے 1122 کی انیشیٹو کی، جس کو شہباز شریف صاحب نے پورے ملک میں پھیلایا اور آگے لے کر چلے، ایک اچھا انیشیٹو تھا، وہ ہر جگہ موجود ہے، کے پی میں بھی موجود ہے. مگر کے پی حکومت کی توجہ سیاسی کاموں پہ، انتشار پہ، کرپشن کے اوپر ہے، جس وجہ سے وہ توجہ نہیں دے سکے کہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر پہلے سے ارینجمنٹ کیے جاتے، اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا جاتا اور لوگوں کو ٹائملی ریسکیو کیا جاتا. جی سر تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پر جو ہے ریسکیو کم از کم ہونا چاہیے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت کے بعد یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کا اختیار ہم پڑھ رہے تھے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر آیا ہے کہ ہم سے سیٹیں جو ہیں نشستیں لے کر مینڈیٹ جو ہے چوروں کو دے دیا گیا، اس طرح کے بیانات بھی وہ دے رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں مذاکرات کی کوئی دعوت بھی دی ہے، تو اس کو کوئی کنفرم کریں گے؟ دیکھیے وزیر اعظظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس دن وہ اسمبلی میں گئے، انہوں نے مصافحہ کیا اپوزیشن کی لیڈرشپ سے، تو وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آ کے بات کریں، بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلیں. یہ ان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے. اگر قانونی طور پہ فیصلے کو پڑھا جائے، تحریک انصاف کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے الیکشن نہ کرائیں پارٹی کے؟ دیکھیں پارٹی کے الیکشن کروانا، قانون کے مطابق کروانا، یہ تحریک انصاف پہ فرض تھا. اب جب آپ نے الیکشن نہیں کروائے اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے اور اس کے نتیجے میں آپ کا نشان چلا گیا، تو پھر اس جماعت کو ریزرو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں جس کا پارلیمان میں وجود نہیں ہے؟ اب بہت سارے غلط فیصلے تاریخی طور پہ ہوتے رہے. حمزہ صاحب کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ جو 63A کی تشریح کی گئی، وہ تشریح ایسے کی گئی کہ جس کے اندر ووٹ دینے والے کو سزا اس بات کی دی گئی کہ اگر وہ ووٹ دے اور نہ دے وہ ایک برابر ہے، اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس کا جواز موجود نہیں تھا. 63A کی تشریح ایک ٹلٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے کی گئی. وہ ریویو میں فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہوا. تو دیکھیے قانون کی درست تشریح تو یہی ہے کہ ریزرو سیٹ کا جو سسٹم ہے، پارلیمان میں موجود جو جماعتیں ہیں ان کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن، متناسب جو نمائندگی ہے اس کے تحت ملنا ہے، اسی تناسب سے ملنا ہے جتنی ان کی سیٹیں ہیں. تو تحریک انصاف، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلے MWM جوائن کرنی تھی،
اب MWM جوائن جب کرنی تھی, MWM کا تو تھا وہاں پہ وجود, انہوں نے جوائن نہیں کی, انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی جو الیکشن میں موجود ہی نہیں تھی سرے سے. آپ پارٹی الیکشن نہ کرائیں, آپ وہ جماعت جوائن کریں جس کا وجود ہی نہیں پارلیمان کے اندر, اور پھر سیٹیں مانگیں. اتنی دھونس دھاندلی تو نہیں ہو سکتی نا. اور اس موقع پہ آپ نے یہ سوال کیا, میں نے تو بریفلی اس پہ روشنی ڈالی, مگر وزیر مملکت برائے قانون میرے ساتھ تشریف فرما ہیں, وہ اس فیصلے کے اوپر بیرسٹر ہیں, پریکٹسنگ لائر ہیں, میرے سے بہت بہتر لائر ہیں, تو وہ اس کی قانونی پہلوؤں کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد مزید سوال لے لیتے ہیں. آپ کے لیے خوشخبری کل آ رہی, میں آپ کو سناؤں. بہت بہت شکریہ صرف آپ کے لیے, سناؤ صاحب, صرف بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معذرت, میں تھوڑا سا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی کیونکہ ہلکے کا دن تھا. یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور جو ریویو تھا, وہ اس کو 7-6 نہ دیکھا جائے یا 7-6 نہ پڑھا جائے, اس کو کم از کم اس تناظر میں دیکھا جائے کہ 9 ججز جو ہیں انہوں نے میجورٹی ڈیسیجن تو چلیں 7 کا ہے, لیکن ٹوٹل جو 9 ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور یہ اس ریویو کو الاؤ کیا ہے. اور اس میں کیونکہ 13 کی میجورٹی تھی, اور 13 کا اگر آپ میجورٹی ویو دیکھتے ہیں, 13 کا بینچ تھا اور 13 کی میجورٹی بیسکلی 7 کی بنتی ہے, لیکن اس میں 2 ججز نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ریویو کیا ہے اور فیصلہ انہوں نے تبدیل کیا ہے. جو فیصلہ اس وقت تھا 12 جولائی 2024 کو, جو 8 ججز کا فیصلہ تھا, تو اس کو کم از کم 9 کے حوالے سے دیکھا جائے. اور ایک جج صاحب اس میں بڑا آئی تھنک 11th آور پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم, جب ان کے پاس کوئی لیگل آرگیومنٹس نہیں ہوتے یا وہ لیگل پروویژنز ان کے آرگیومنٹس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو پھر ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا. اور وہ جس طرح وہ میں نہ کھیلوں والی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کرکٹ کی پچ پہ ہوں تو آپ پوری پچ ہی اکھاڑنے کی کوشش کریں, نہ آپ خود کھیلیں نہ کسی کو کھیلنے دیں. تو کم از کم یہ روتے ہوئے بچوں کی طرح جو ہے, کم از کم ان کو یہ ان کا ڈیمینر یا ان کا جو ایک طرز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو 5 ججز کا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا, اور اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا, یہ ایک نیشنل معاملہ تھا. اس میں خالی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا ذکر نہیں, اس میں کے پی اسمبلی کی سیٹس تھیں, اس میں پنجاب اسمبلی کی سیٹس تھیں, اس میں سندھ کی اور بلوچستان کی سیٹس تھیں. تو ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو تو یہی بات اپیل کرتی ہے کہ جہاں پہ ایک نیشنل ایشو ہے یا نیشنل چیز سے ریلیٹڈ ہے یا منسلک ہے قومی معاملے پہ, تو اس پہ تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ جایا جاتا ہے. ہم نے تو پریکٹس میں یہی دیکھا, کانکرنٹ جورسڈکشن ضرور ہے, لیکن پریفر کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جائے. لیکن انہوں نے بائی چوائس, ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ ان کا بڑا پسندیدہ کورٹ ہے. یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ خود لے کے گئے اس تمام تر معاملے کو, نہ عطا صاحب نے کہا, نہ میں نے کہا, نہ حکومت پاکستان نے تو نہیں کہا. یہ ان کی اپنی ایک چوائس تھی, ان کا اپنا ایک ڈیسیجن تھا. اور وہاں پہ جو آرگیومنٹس کیے, وہاں پہ انہوں نے پہلے اسٹے لے لیا. اسٹے لینے کے بعد جب 5 سینئر موسٹ ججز نے پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے جب یہ فیصلہ دیا, تو وہ فیصلہ 30 صفحوں کا فیصلہ, اور اس میں پوری تشریح کی ہے جو سیٹوں کو ریگولیٹ, جو قانون کرتا ہے, جو آئین کے آرٹیکلز کرتے ہیں, آرٹیکل 51 اور اس کے ساتھ آرٹیکل 106, وہ واضح ہے. اور اس پہ میں سن رہا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ شاید یہ سیٹیں خالی چھوڑ دینی چاہیے تھیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں, ان کی انٹینشن جب انہوں نے یہ قانون بنایا یا آئین سازی اس وقت کی, تو ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ 336 کے ایوان کو خالی چھوڑ دیا جائے. یہ تو انہوں نے اخذ نہیں کیا تھا. تو سیٹیں کیسے خالی چھوڑی جا سکتی تھیں؟ اب آپ کی اپنی اتنی گلیئرنگ مسٹیکس تھیں, انلیگیلٹی جب آپ نے کمٹ کی کہ آپ وہ سیاسی جماعت جو گئی ہی نہیں, جس نے چیلنج ہی نہیں کیا, وہ بعد میں سپریم کورٹ میں آ کے جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی سیٹیں ہمیں دے دیں. کس حساب سے دے دیں, کس قانون کے تحت دے دیں, کس آئین کے تحت دے دیں, کس رولز کے تحت دے دیں؟ بات تو یہ ہے کہ جب سنی اتحاد کونسل گئی, اب وہاں پہ عطا صاحب نے بالکل اس پہ روشنی ڈالی ہوگی کہ جب سنی اتحاد کونسل کے اپنا چیئرمین گھوڑے کے نشان پہ جب اس نے کنٹیسٹ نہیں کیا اور آزاد طریقے سے کنٹیسٹ کیا,
تو آرٹیکل 51 اور 106 جو ہے وہ تو واضح ہے, اس میں تو واضح طور پہ یہ چیز, اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ, کیونکہ یہ الحمدللہ جو قانون اصل حالت میں ہے یا آئین جو اصل حالت میں ہے جس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, یہ وہی معاملہ تھا اس وقت بھی جب 63 آرٹیکل کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ بھی ایک اٹیمپٹ تھی کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کو ری رائٹ کر دینا چاہیے یا کرنا چاہیے اس طرز سے, اس ججمنٹ سے جو 12 جولائی 2024 کی آئی تھی. تو اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر آپ دیکھیں, بے ریڈنگ آپ کو جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جو پارٹی جس نے کنٹیسٹ نہیں کیا اور جس پارٹی کے اپنے چیئرمین نے کنٹیسٹ نہیں کیا, یا لسٹ جو وقت تھا تعین کیا ہوا یا جو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق, الیکشن ایکٹ کے مطابق, اس میں آپ کو اپنی لسٹ جمع کرانی ہوتی ہے, اس میں انہوں نے بالکل کچھ بھی جمع نہیں کرایا, اور اس کے بعد جا کے آپ بیک ڈیٹڈ تو چیزیں نہیں کر سکتے. جب آپ کی تمام تر ایکسرسائز ہی ایک غلطیوں سے بھری ہو, جب آپ نے تمام تر جو ہے اپنے تھنکنگ کے حوالے سے یا اپنی سوچ کے, اپنے ذہن کے حوالے سے آپ نے تمام تر چیزیں اخذ کی ہوں, تو آئین اور قانون تو اگر آپ کو سپورٹ لینڈ نہیں کر رہا تو آپ آئین کوئی موم کی ناک تو نہیں ہے کہ آپ اسے جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ کی لائکنس اور ڈس لائکنس پہ آپ اس کو موڑ دیں گے. تو ریویو جو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک اعتراض یہ بھی شاید اٹھایا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ شاید اس کا جو ہے وہ جورسڈکشن نہیں رکھتا تھا, یا اس کا مجاز نہیں تھا کہ وہ اس پہ فیصلہ کر سکتا. تو آپ سب سے پہلی تو بات ہے کہ جب یہ 13 رکنی بینچ جب یہ ریویو سن رہا تھا, اور اس سے پہلے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 191 اے جو ہے آرٹیکل آئین پاکستان کا 175 اے, اب وہاں پہ تو واضح ہے اس کمیٹی نے ہی یہ بینچ تشکیل دیا ہے. اب وہاں پہ بینچ تشکیل تو اسی نہیں سننا ہے 184 کے بعد جو اپیلز ہیں یا جو اس کی ریویو آئے گا. تو ظاہری بات ہے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو فیصلہ پسند نہ آئے تو آپ کہیں کہ جی نہیں فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے یہ بینچ اس کا مجاز نہیں تھا کہ یہ اس کیس کو سن سکتا. اعتراض اٹھاتے, اور شاید غالباً شاید اعتراض اٹھایا تھا, اعتراض جب اٹھایا, جب انہوں نے آبجیکٹ کیا اس بینچ کی فارمیشن کے اوپر, تو وہ تمام تر اعتراضات دور ہو گئے. پھر ہم نے تو نہیں کہا, یا عطا صاحب نے تو نہیں کہا, یا حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ کنٹینیو کریں. آپ آخری مومنٹ تک آپ نے اپنے تمام تر آرگیومنٹس کے ساتھ کنٹینیو کیا, آپ نے تمام تر جو اپنے دلائل تھے وہ پیش کیے. جتنی وکلا کی ٹیم تھی, چاہے وہ ایک وکیل ہو یا دوسرے اور نامور وکیل, ان تمام وکیلوں نے جو ہے اپنے اپنے دلائل دیے, اور قانون کی بھی اور آئین کی بھی انہوں نے کچھ شکیں وہاں پہ پڑھی. اس کے ساتھ تمام تر وہ فیصلہ بھی وہاں پہ پڑھا گیا جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا. اس میں جب 12 جولائی 2024 کا ایک انلیگل, ایک آن دا فیس آف اٹ سو اپیرنٹ, جب گلیئرنگ مسٹیکس ہوں, انلیگیلٹی کمٹ کی گئی ہو, جس میں ایک کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہو, کیونکہ آئین کے کسی اور آرٹیکل میں آپ کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملتی, نہ ہی کوئی ایسی شنید ملتی ہے کہ وہ ان کے کیس کو سپورٹ کرے. اب اسی کے ساتھ جو اس 13 ممبر بینچ میں 2 جو جج صاحبان تھے, آنریبل ججز, انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو انہوں نے کہا جی ہم اپنا فیصلہ ریویو نہیں کریں گے, اور وہ پہلے دن بیٹھے اور اس کے بعد نہیں بیٹھے, اینڈ دیٹس فائن, یہ ایک پروسیجر چیز ہے. اس کے بعد جو باقی ججز بیٹھے, اور 11th آور پہ پھر آپ نے ایک آنریبل جج کے خلاف جو ہے, کیونکہ باہر پالیٹکس کا تمام تر معاملہ ہے, اب انہوں نے خود بھی روسٹرم پہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل دیو نون ایچ ادر فار اے وائل, لیکن یہ یہاں پہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوں گے, فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اور آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے, آرٹیکل 51 اور 106 کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیگر جماعتوں کو جائیں گی, ان جماعتوں کو جو پارلیمانی جماعتیں ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. جب آپ کا کوئی وجود نہیں ہے, آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں, آپ میں سے کنٹیسٹ کر کے دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک بھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا, تو آپ لوگ آزاد ہی تصور ہوں گے. اب آپ کہیں کہ جی ہم فلاں جماعت کے ہیں یا فلاں جماعت کے ہیں, تو میں نے جس طرح آپ کو یہ عرض کیا کہ اس تمام تر معاملے پہ جو موسٹ افیکٹڈ پارٹی تھی وہ تو پنجاب اسمبلی تھی,
آپ اگر یہی اسی چیز کو دیکھ لیتے تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ اس کو لے جاتے, لیکن لاہور ہائی کورٹ بھی نہیں لے کے گئے. بائی چوائس, بائی ڈیزائن یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ لے کے گئے, اور پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا, وہ پورے کے پورے جو 5 ججز تھے, سینئر موسٹ ججز, وہ متفق ہیں اس فیصلے پہ. ان 30 صفحوں کے اندر انہوں نے تمام تر اس چیز کو بند کر دیا, پوری تشریح کی انہوں نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی, اور اس کے ساتھ جو سیکشن 94 ہے, 92 ہے, اس کے علاوہ جو ریلیونٹ رولز ہیں, انہوں نے کہا یہ ایک پروسیجرل انلیگیلٹی جب کمٹ ہو اور پروسیجرل مسٹیک آپ نے کی ہو یا لیگل مسٹیک آپ کی ہو, تو پھر آپ اس کو جا کے, یہ نان کیوریبل لیگل ڈیفیکٹ تھا جس کو بعد میں جا کے آپ اس ڈیفیکٹ کو کلیئر نہیں کر سکتے. تو یہ گلیئرنگ مسٹیک تھی آن دا فیس آف اٹ. تو کم از کم اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے ان میں. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید بلا ہے ان کی جماعت کا نشان, اور شاید کھلاڑیوں کی, یا جس کو کپتان بولتے ہیں, تو اسپورٹس مین اسپرٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس جماعت میں. نہیں, جتنے اس جماعت کے کھلاڑی ہیں یا جو اس جماعت کا کیپٹن ہے, وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ پچ ہو, ہم کھیلیں, اگر ہم جیتیں تو بالکل ٹھیک, اگر ہم ہارے ہوں تو پھر پچ کو اکھاڑ دیا جائے. تو کم از کم اس طرح کا ڈیمینر یا اس طرح کا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو چاہیے کہ اس کو, یہ جو خوشائن فیصلہ ہے جو قانون اور آئین کا بول بالا ہوا ہے, اس کی بالادستی کو انشور کیا گیا ہے, اس کو ان اٹس اوریجنل فارم انشور کیا گیا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سامنے آپ سب کے ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرے یا ری رائٹ کرنے کی جرت کرے. یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. اگر آئین میں کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو یہ دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا کام ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ. وفاقی وزیر اطلاعات ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.